نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کارساز کون، اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کارساز کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گزار کون، ارے مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ میں دعوت خطاب دیاندہ وکیل آل محمد علامہ سید ذوالفقار حیدر نقوی صاحب آف کراچی، انشاءاللہ تساں انہاں دا اشرا پڑھیا بھی سنیا ہے تو انشاءاللہ مجلس ذات وچ کچھ حاصل کر کے راجد۔ میں اپنی 55 سالہ زندگی دے وچ تاریخ دیاں او سچیاں گلاں پہلی باری سنیاں نے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پڑھی بھی ہے تاریخ، لیکن او سچیاں گلاں پہلی باری سنیاں نے جڑیاں اج تک 2019 دے محرم وچ نہیں سی سنیاں۔ تے اے قبلہ صاحب نو کریڈٹ ہے جڑے کہ ممبر دے ہوتے، ممبر تے فضول گلاں نہیں کرنی چاہیے۔ قبلہ صاحب بہترین خطاب فرماندے نے تے انہاں دی تقریر نو سن کے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان زہرا تے بلند آواز نال صلوات۔ اللہم صلی اللہ سید میں بیٹھوں گا۔ اللہم کل ولی گل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، بحمدللہ بتائید و توفیق معصومہ عالمین مخدومہ کونین سیدہ دارین
عصمت اللہ الکبریٰ، جگر گوشہ رسول، جناب بطول، حضرت زہرا کے احسان، اللہ کی حمد کہ یہ مجلس جس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ آغاز ہے کہ اللہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ انہیں صحت، رزق، زندگی عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ ادا صبح قیامت تک یوں ہی جاری و ساری رہ سکے، اور دعا ہے کہ جو بیمار ہیں اللہ ان مومنین کو شفا عطا فرمائے، جو میرے ذمے بیماروں کے لیے دعائیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، جو حاجت مند ہیں اللہ ان کی آرزویں پوری فرمائے، کوئی بی وینٹیلیٹر پر ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو مالک روزگار عطا فرمائے، پوری کائنات کے جس جس گوشے میں رسول اور آل رسول کے حبدار آباد ہیں اللہ سب کی عزت و آبرو، ناموس، جان و مال کی حفاظت فرمائے، سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور ہو جائے، اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں۔ ایک بچہ ماتمی ہے طیب رضا، دعا ہے کہ بحق باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہ طیب رضا کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرا سی زحمت فرمائیے، تھوڑا تھوڑا آپ پیچھے سے آگے آئیں، ایک ماحول بن جائے تو میں ایک موضوع آپ کی خدمت میں فرمائش کا موضوع ہے وہ پیش کر سکنے۔ آپ آ جائیں گے تو میرے لیے ذرا سا پڑھنے میں کچھ آسان، بیٹا تھوڑا سا آگے آ جائیں، آگے آپ بھی آگے آ جائیں تاکہ پیچھے دو آپ آ جائیے، آگے سے پیچھے سے آ رہے ہیں آپ آئیے، آگے آ جائیں، آ جائیے بالکل آگے آ جائیے۔ میں ٹھیک ہے جی، مجھے اس سے کیا فرق، مولا کرم کرنا۔ حضور علی ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن عزت ماں واجب الاحترام برادر عزیز سید ناظم منبر ان کی فرمائش ہے کہ آج کی مجلس جو ہے وہ اس امام کے نام ہدیہ کر دی جائے، میری تقریر، کہ جس امام کے انتظار میں ہم دن رات گزار رہے ہیں، جس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی دیکھیے کام تو یوں ہی سب جاری ہیں، کام تو نہیں رکتے، جتنے زندگی کے کام ہیں جاری ہیں۔ نیت کر لیجئے کہ سب کر رہے ہیں، نیت کر لیجئے زندہ اس لیے ہوں آقا تیرا انتظار کر رہا ہوں، اس لیے سانس لے رہا ہوں کہ میرے بادشاہ آپ آ جائیں، میں آپ کا راج دیکھ سکوں۔ اور یاد رکھیے حضور علی کہ واجب ہے امام وقت کی معرفت، واجب ہے۔ کتنی واجب ہے، کس طرح واجب ہے؟ عجب انداز سے گفتگو کی ہے معصومین نے، اس طرح واجب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے امام وقت کی معرفت پہچان، معرفت کے بغیر مر جائے تو وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے آپ جہالت کہتے ہیں وہ عدم معرفت امام زمانہ ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، کیسی تعریف نکل رہی۔ آپ کہتے ہیں وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ جاہل ہے، تو جہالت کی تعریف کیا ہوئی؟ جسے معرفت نہیں امام زمانہ کی، چاہے آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے مگر جاہل ہے، کیمبرج سے پڑھا ہے جاہل ہے، کہیں سے ہی پڑھا ہوا ہے جاہل ہے، یونیورسٹیوں سے پڑھا ہے، کالجوں، لیکن اگر امام زمانہ کی معرفت نہیں ہے تو وہ جاہل ہے۔ اور جہالت کی ضد کیا ہے؟ علم۔ تو چاہے انگوٹھا چھاپ ہے مگر پتہ ہے کہ میرا بادشاہ آنے والا ہے، پتہ ہے کہ وہ سرکار آنے والے ہیں، پتہ ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے، پتہ ہے کہ اس کا خانوادہ کیا ہے، پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے،
پتہ ہے کہ غیبت صغریٰ کیا ہے، پتہ ہے کہ غیبت کبریٰ کیا ہے، یہ پتہ ہے کہ غیب میں کیوں رہتے ہیں. سمجھیں؟ عموماً یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کے امام جو ہیں وہ غائب کیوں ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے. پہلے آپ بتا دوں کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں برادران کیا امام زمانہ پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی کتاب آثار مہدی جو ہے اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، ضخیم کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے. اہل سنت والجماعت سے کام ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہر شخص جب بے چین ہو جائے گا، بے قرار ہو جائے گا، یہ تلاطم پیدا ہو جائیں گے، یہ مشکلیں پیدا ہو جائیں گی، تو کہاں جائے گا؟ یاد رکھیے جس وقت یعنی ساری مصیبتیں ایک دم کھڑی ہو جائیں گی تو زمانہ کہاں جائے گا؟ یہ کہتے ہیں کہاں ہے آپ کا امام، غائب کیوں ہے؟ تو سنیے، ہمارا ایک امام نہیں، ہمارے 12 امام ہیں. 12 امام ہیں. اب غیبت کی وجہ سنیے کہ اللہ نے ہادی کو زندہ رکھنا ہے، اس لیے کہ ہادی ہدایت سے نہیں ہے. نہیں، ہادی ہدایت سے نہیں، ہدایت ہادی سے ہے. آ جائیے، بسم اللہ بسم اللہ. ہادی ہدایت سے نہیں ہے، ہدایت ہادی سے ہے. یاد رکھیے گا، سورج روشنی سے نہیں ہے، روشنی سورج سے ہے. بسم اللہ. متوجہ ہے حضور؟ اسے ہادی کو رکھنا ہے. ہادی ہے تو ہدایت ہو رہی ہے، چاہے پردہ غیب میں رکھے یا سامنے رکھے. یعنی سب سامنے آنا چاہیے، سامنے کیوں نہیں آتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے، یہ 12 امام ہیں، یہ علم میں بھی برابر ہیں، شجاعت میں بھی برابر ہیں، زہد میں بھی برابر ہیں، عبادت میں بھی برابر ہیں، سخاوت میں بھی برابر ہیں. یہ 12 امام ہیں. یہ 12واں آپ کا آتا کیوں نہیں سامنے؟ جہاں یہ فکر ہے وہ میری بات سن لیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ شیعہ سنی کی فکر نہیں ہے، یہ کوئی اور فکر ہے جو تلاطم پیدا کرتی، مایوس کرتی ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا، فکر کو مایوس کرتی. یہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں آپ سے ایک عرض کروں، ہمارے 12 امام میں 11 تو آپ کے سامنے آئے تھے نا. اگر معززین لالا موسیٰ، قاضیہ کرم سے 11 تو سامنے آئے تھے. زمانہ جواب دے، انہوں نے 11 کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا سلوک کیا حضور علیہ؟ ہے کسی کے لیے خنجر، کسی کے لیے تلوار، کسی کے لیے زہر. آپ بتا دیجئے. 11 کے ساتھ یہی سلوک کیا نا. چونکہ یہ سلوک کیا آپ نے، اللہ نے 12ویں حجت کو پردہ غیب میں رکھ دیا. 12ویں حجت کو پردہ غیب میں رکھ دیا. امیر المومنین کے بارے میں جو انگریز اسکالر کی ریسرچ ہے مولا کائنات کے بارے میں، وہ ریسرچ یہ ہے کہ علی کی زندگی اتنی معتدل تھی. وہ کہتے ہیں موت اس وقت آتی ہے جب انسان کا بیلنس گر جاتا ہے، بیلنس خراب ہو جاتا ہے. اگر کوئی بیلنس برقرار رکھتا ہے تو اسے موت نہیں آتی ہے. یہ جو موت آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں بیلنس کے خراب ہونے سے. جس کے لیے امیر المومنین نے کیا ایک جملہ کہا ہے، ساری حکمت کو مولا نے جمع کر دیا ہے. فرمایا کہ اس وقت کھانا کھاؤ جب بھوک لگ جائے. دیکھیے ایک جملہ یاد رکھیے، مولا کائنات کا پوری حکمت جمع ہے. اس وقت کھانا کھاؤ جب بھوک لگ جائے، اور اس وقت چھوڑ دو کہ جب بھوک باقی ہو. جب بھوک باقی ہو، فرمایا جب بھوک باقی ہو اس وقت چھوڑ دو. کنڈے کی نیاز تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی. تو وہ ہمارے دوست ہیں شیخ مجاہد صاحب، ان کے گھر میں پوریاں بن رہی تھیں. دوست آ رہے تھے، نیاز کھا رہے تھے. ایک صاحب آئے، انہوں نے 2 پوریاں ان کے سامنے رکھی، انہوں نے کھا لی. انہوں نے 2 اور لائے، انہوں نے وہ کھا لی. انہوں نے 2 اور دیں، انہوں نے وہ بھی کھا لی. کھیر بھی کھا لی، شامی کباب بھی کھا لیا، چنوں کی چاٹ بھی کھا لی. جب 47 پوریاں کھا لیں تو شیخ مجاہد صاحب نے کہا اور لاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے قول نہیں پڑھا مولا کا کہ بھوک رکھ کے کھانا چاہیے.
صلوات پڑھیے بآواز بلند جہاں جہاں بیٹھے. ہے جناب. تو ساری حکمت کو ایک جملے میں بند کر دیا مولا نے. فرمایا جب بھوک لگ جائے تو کھانا کھاؤ. ہاں جی, بھوک برقرار ہو تو کھانا چھوڑ دو. فرمایا اگر ایسا کرو کہ زندگی بھر کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آئے. تو مولا کائنات پر ریسرچ ہے کہ بیلنس زندگی جس وقت ڈس بیلنس ہوتی ہے تو موت آتی. اور اس طرح ریسرچ کی ہے کہ علی کی زندگی اتنی بیلنس تھی کہ دیکھنے کو نہیں ملی کسی. اس کے بعد انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ علی نے 63 سالہ زندگی میں کتنے لیٹر پانی پیا ہے, 63 سالہ زندگی میں کتنے کیجی جو کھائے ہیں. جو کھاتے تھے نا آپ. پوچھا تھا مولا سے یا علی آپ افضل ہیں یا آدم؟ فرمایا میں افضل ہوں آدم سے. کہا علی کیسے؟ کہا آدم علیہ السلام افضل ہیں یا آپ؟ کہا میں افضل ہوں. کہا یا علی آپ افضل ہیں یا آدم؟ جملے کو اسی طرح پڑھوں جس طرح مولا نے کہا ہے, ہاں ہٹ نہ جاؤں جملے سے. یا علی آپ افضل ہیں. تہذیب بہت ضروری ہے, احتیاط بہت ضروری ہے کہ زبان عصمت کے جملے اسی انداز سے آپ تک سامنے آئے. جی ہاں, یا علی آپ افضل ہیں یا آدم؟ تو مسکرا کے کہا سنیے گا, اللہ اکبر, تیرے صدقے ہو جاؤں تیرے آداب کے میرے مولا. یا علی آپ افضل ہیں یا آدم علیہ السلام؟ مسکرا کے کہتے ہیں انسان کو زیبا نہیں ہے کہ اپنے منہ سے خود ہی اپنی تعریف کرے. انسان کو زیبا نہیں ہے. ہاں اب تم نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں, میں آدم سے افضل ہوں. کہا یا علی کیسے افضل ہیں؟ کہا تم نے پڑھا نہیں قرآن میں اللہ نے منع کیا تھا یہ دانہ نہ کھانا. منع کیا تھا نا بھیا, ذرا توجہ رکھیے, منع کیا تھا کہ گندم نہ کھانا, پھر آدم نے کھا لی. منع کیا تھا آدم, پھر کہا اللہ نے مجھے منع نہیں کیا, پھر بھی علی نے ساری زندگی جو کھایا ہے, گندم کبھی نہیں کھائی ہے حضور. تو جو کھاتے تھے. اور واحد ہستی ہے علی ابن ابی طالب کہ جن کے لیے یہ گن کر بتایا گیا ہے کہ زندگی میں, کسی کے بارے میں بتا سکتے ہیں بھائی آپ بتائیے, کسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں اتنے لیٹر پانی پیا, اتنے کلو جو کھایا؟ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے, کبھی نہیں. گوشت تو بہت کم کھاتے تھے. اور فرمایا خبردار, خود ارشاد ہمارے لیے کیا بیان ہے, اپنے پیٹ جانوروں کی قبریں نہ بنا لینا. بھائی تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے ان باتوں سے؟ قاضی اکرم شاہ ذرا توجہ فرمائیے, ہیں گرمی بہت ہے. میں ایک راز پڑھوں گا, جو فرمائش ہے اس موضوع پر ایک تحفہ پیش کروں گا آپ. اللہ اکبر. جی کبھی نہیں گوشت نہیں کھاتے. ہاں ایک مرتبہ تیتر, بھنا ہوا تیتر کھایا تھا, تو وہ بھی علی کی امامت اور خلافت اور ولایت پر دلیل بن گیا. سمجھے کیسے؟ شورا میں خطبہ دیتے ہوئے احتجاج کی منزل پر کہا لوگوں تمہیں یاد ہے جب رسول اللہ کی خدمت میں ایک بھنا ہوا تیتر پیش کیا گیا تھا؟ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث تیر. کیا کہتے ہیں؟ ہاں حدیث تیر, تیتر پرندے والی حدیث. جیسے مشہور حدیث ہے نا خیبر کی, کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, ہے اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث رایت, علم والی حدیث. انا مدینۃ العلم علی باب و علی باب حدیث العلم. ٹھیک ہے, اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث الطیر, پرندے والی حدیث. یاد ہے تمہیں؟ احتجاج فرما رہے ہیں مولا کان کہ رسول کی خدمت میں ایک بھنا ہوا تیتر پیش کیا گیا تھا. رسول تیتر سامنے رکھ کر, پرندہ بھنا ہوا سامنے رکھ کر بیٹھ گئے. آپ نے, تم لوگوں نے کہا کھائیں کھائیں آقا ٹھنڈا ہو رہا ہے. رسول نے ہاتھوں اٹھا کر کہا یا رسول اللہ اس تیتر کو میرے ساتھ کھانے کے لیے اسے بھیج دے جسے تو نے میرے منبر کے لیے پسند کیا ہے. جسے میرے بعد تو نے میرے منبر کے لیے پسند کیا ہے. تو تم نے دیکھا میں آ گیا تھا, پھر تیتر کی بوٹیاں نوچ نوچ کے رسول اللہ میرے منہ میں ڈالتے جاتے تھے اور کہتے تھے میرے اللہ میں علی سے راضی ہو گیا ہوں.
سبحان اللہ بابا جی سن رہے ہیں حضور عالم. میں علی موضوع پریشان تو نہیں کر رہا آپ؟ اللہ اکبر. میں بڑے چین سے پڑھنا چاہتا ہوں, ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں اپنے فرمائش پر. ڈس بیلنس ہو جائے تو موت ہے. علی کی زندگی کہتے ہیں اتنی بیلنسڈ تھی, یہ اب انگریز مفکرین کہہ رہے ہیں کہ اگر 40 ہجری میں ابن ملجم ملعون کی تلوار علی کے سر پہ نہ چلتی تو علی قیامت تک زندہ رہتے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد وہ اس تلوار کی تحقیق کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ اس میں کتنا زہر تھا اور کتنے پردے سر اتر کے پھٹ گئے تھے اور زہر کتنا سرایت کر گیا تھا. اس کے باوجود آپ 3 دن زندہ رہے, جبکہ کوئی آدمی اس تلوار پر انگلی بھی رکھ دیتا تو تڑپ کر مر جاتا. یہ دلیلیں قائم کرتے ہیں. اور نہ صرف آپ زندہ رہے 3 دن بلکہ ابلاغ, تبلیغ اور خطبات ارشاد فرماتے رہے. آگے ادھر آ جائیں, آگے آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں, آگے آ جائیں جگہ. صلوات پڑھیں ذرا بآواز بلند, صلوات پڑھ دیجئے. بھائی سچ بتائیں, چین سے بیٹھ کر سن رہے ہیں نا؟ بسم اللہ. ادھر تھوڑا اور آگے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنی بیلنس, سنیے گا حضور علی فرمائش وہی آپ کی ہے. علی کی زندگی اتنی بیلنس تھی کہ اگر ابن ملجم ملعون کی تلوار 40 ہجری میں سر اتر پر نہ چلتی تو علی قیامت تک زندہ رہتے. لیجئے فیصلہ ہو گیا. علی ایک تو نہیں ہے, علی تو 12 ہے. علی تو 12 ہے. تو جس علی کے سر پر تلوار پہنچ گئی وہ دنیا سے چلے گئے, 12ویں تک نہیں پہنچی, الحمدللہ وہ زندہ ہے. وہ زندہ ہے. ایسا ہی ہے نا. ان کی معرفت ضروری ہے, ان کی پہچان ضروری ہے. اور یاد رکھیے حضور علی غافل نہ ہو جائیے اس سے. اگر غافل ہو گئے تو بربادی ہے. کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے حکم کو پورا کر کے دن میں 1 مرتبہ دعا پڑھ لیجئے, آپ کی زندگی کی خیریت کی, آپ کے ظہور میں تاجیل کی 1 مرتبہ دو. اب وہ دعا ماشاءاللہ مولا کا کرم ہے, ہمارے بچے کو یاد ہے. جی اللہ کا شکر ہے, بچہ معرفت رکھتا ہے. ادھر آ جائیں باجا, ادھر آ جائیں, آ جائیے. انصر شاہ جی آپ بھی آ جائیے. نثار باجوہ صاحب آ جائیے. بسم اللہ آ جائیے, آئیے انصر شاہ جی, آئیے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. زہر قسمت زہر قسمت. بسم اللہ. میرے میزبان ہیں محرم کے, آپ کو تو پتہ ہی ہے, تو اس لیے میں نے خوش آمدید کہا ہے ان کو. اللہ ان کو زندگیاں دے, بہت زیادہ محنت کی ہے اور میرے ساتھ بڑا تعاون کیا. اللہ ان کو صحت زندگیاں دے اور ادارہ ان کا یوں ہی کامیاب چلتا رہے. اتنا کام ضرور کیجئے. دیکھیے یاد رکھیے, یہ دنیا جو ہے اور اس کے کام جو ہیں وہ آپ کو کھینچتے رہیں گے اور اس روحانی منزل کی طرف نہیں جانے دیں گے. آپ کو کھینچ کر جانا ہوگا. سر پر موجود ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ ہماری آنکھیں ہیں جو نہیں دیکھ پا رہی ہیں. پردہ ہماری آنکھوں کے آگے ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, انہیں سب پتا ہے. جہاں مصلحت سمجھتے ہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں, وہ سب جانتے ہیں اور خود فرماتے ہیں. یہ شیخ صدوق نے لکھا ہے, توقی. شیخ صدوق کے نام توقی ہے. توقی ہے امام زمانہ کے. توقی جانتے ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے نا حدیث, جسے امام بیان کرے, اسے کیا کہتے ہیں بیٹا بولو بچے؟ حدیث. معصوم نے بیان کی حدیث. اور ایک ہوتی ہے توقی, جسے امام لکھ کر دے دے. یہ ہمارے عالم تھے شیخ صدوق علیہ رحمہ, بہت عظیم شخصیت. جی شیخ صدوق, ان کو معصوم کی توقی ہے. کہتے ہیں یاد رکھنا, گھبرانا نہیں میرے شیعو, میرا ہاتھ ہر وقت تمہارے سر پر رہتا ہے. ہر وقت تمہارے سر پر رہتا ہے. اگر میں 1 لمحے کے لیے اپنا ہاتھ ہٹا لوں نا تو دشمن جو ہے نا ہمارے, وہ تمہیں کھا جائیں. اب سمجھے یہ جو بچے ہوئے ہیں, ایک کوئی ہاتھ ہے سر پر جو بچائے ہوئے ہیں. فرمائش کی جناب سید غلام بادشاہ صاحب نے, یہ امام اعظم, سمجھا, ہر وقت ہاتھ ہے. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, التجا کرنا چاہتا ہوں, 10 بستہ میری مجال کیا. میرے بادشاہ میں آپ پر قربان ہے, آقا میں آپ پر قربان. کوئی شک ہے جو آپ نے فرمایا سچ ہے, لیکن اتنا پوچھنا ہے
اتنا عرض کرنا ہے دست بستہ مولا کہ اگر ہر وقت آپ کا ہاتھ سر پر رہتا ہے پھر یہ پریشانیاں کیوں آ جاتی ہیں؟ کیسا دعا؟ یہ بیماریاں کیوں آ جاتی ہیں؟ یہ پریشانیاں کیوں آ جاتی ہیں؟ یہ مصیبتیں کیوں آ جاتی ہیں؟ سبحان اللہ، جب ہر وقت ہاتھ سر پہ سنیں گے فرمایا یہ جو پریشانیاں آ جاتی ہیں یہ تمہارے سبب سے آتی ہیں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ سب تمہارے سبب سے ہیں، تمہاری وجہ سے ہیں۔ یہ بارش برستی ہے میری برکت سے، یہ رزق آ رہا ہے میری برکت سے، یہ اولاد ملی ہے میری برکت سے، یہ چین ملا ہے میری برکت سے، یہ سکون ملا ہے میری برکت سے۔ بھیا جو بالکل پریشان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ 12ویں امام کا ذکر ہے جس کی آپ رعایا ہیں، وہ کیسی رعایا جو بادشاہ کا تذکرہ سن کے پریشان بیٹھی ہوئی ہے؟ ذرا زبان سے سبحان اللہ تو ہونا چاہیے، بادشاہ کا ذکر ہے۔ آپ سمجھے، آپ ان کی رعایا ہیں میرے بھائی۔ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں وہ تو ووٹوں سے بنے ہیں، ووٹوں سے اتر جاتے ہیں۔ نہیں یہ ووٹوں سے نہیں بنا ہے، یہ اللہ کے حکم سے بنا ہے۔ اصل بادشاہ یہ ہے جی مولا یہ فرمائیے میرے بادشاہ، میرے آقا، میرے سرکار کہ پھر جب آپ کا ہاتھ سر پہ ہے تو یہ پریشان کہا تمہارے سبب ہیں، یہ راحتیں، چین، یہ اولاد، یہ رزق، یہ سکون، یہ صحت، یہ میری وجہ سے، گھر یہ میری وجہ سے ہے۔ بے شک ہے ہماری وجہ سے پریشانی۔ مولا ہم کب چاہیں گے کہ ہم پریشان؟ کون چاہے گا بیمار ہو جائے؟ کون چاہے گا پریشانی میں آئے؟ مولا ہم تو نہیں چاہتے۔ سنو، اللہ نے اپنی طرف سے 2 مقرر کیے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ہے، ہاں ایک ادھر بیٹھا ہے۔ جیسے ہی تم کوئی نیک کام کرتے ہو یہ رجسٹر کھول کے لکھ لیتا ہے، اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے معاذ اللہ، جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو جو ادھر بیٹھا ہے یہ رجسٹر کھول کے گناہ لکھنے لگ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بیٹا، بیٹھ جاؤ بیٹا، باتیں نا، پھر بھی ایک درود بھیج دیجئے اہل بیت پیغمبر۔ پھر یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں اگر آپ کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے؟ سنیے وضاحت۔ کہا سنو، اس لیے آتی ہیں کہ جیسے گناہ ہوتا ہے یہ لکھنے لگتا ہے، نیکیاں یہ لکھتا ہے، جب اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو جیسے یہ رجسٹر کھول کے تمہاری خطا یا گناہ لکھنے لگتا ہے میں قلم پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی کرو، میں قلم پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں، کہتا ہوں انتظار کر، پھر حکم دیتا ہوں تقدیر کو، چلتے چلتے ٹھوکر لگتی ہے، تمہارے پیر میں چوٹ آ جاتی ہے، خون بہنے لگتا ہے، 2 دن پیر پکڑ کے بستر پر لیٹ جاتے ہو، جیسے تکلیف آتی ہے میں فرشتے کو دیکھ کر کہتا ہوں اس نے گناہ کیا تھا اور استغفار کرنے میں تاخیر کی، گناہ کیا تھا نا، لے دنیا میں سزا دے دی ہے، تاکہ جب وہاں آؤ تو گناہوں والا رجسٹر صاف ہونا چاہیے۔ کیا عمل بنائیے، گھر کا عمل بنائیے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو عمل بنائیے۔ کیا عمل بنائیں؟ یاد رکھیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، پکارنے میں کمی ہے، پکارنے میں کمی، ان طریقوں سے پکاریں جو انہوں نے خود بتائے ہیں۔ بتاؤں کچھ راز پڑھوں؟ دعائے عہد پڑھیے، ملاقات چاہتے ہیں دعائے عہد پڑھیے، دعائے عہد مفاتی میں دیکھ لیجئے گا، ہر روز نماز فجر کے بعد۔ یہ عہد کیا ہے؟ یہ بیعت ہے امام زمانہ کی، ٹھیک ہے، یہ بیعت ہے امام زمانہ کی۔ اس کا انداز ہے ایسے 3 بار زانوں پر ہاتھ مارتے ہیں،
یہ انداز ہے پڑھنے کا، یہ کچھ راز ہے مولا کے، یہ راز ہے، پڑھیں گے تو یہ راز آئیں گے سامنے. یہ کس طرح پڑھنی ہے پھر پڑھنے والے کو پہلے دن ہی پتہ چل جائے گا، جب اسے معلوم ہوگا کہ آج میرا دل و دماغ نور سے بھر گیا ہے. ایک دن تو کر کے دیکھ لیں، ایک دن تو کر کے دیکھیں، پتہ چلے گا. وہ شہر صبح پڑھیں گے نا فجر کے بعد، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا آج پہلی بار. شہر تو ہمیشہ ہوتی رہی، یہ شہر ہی کوئی اور ہے. دل تو پہلے سے تھا، یہ دل ہی کوئی اور ہے. دنیا تو پہلے سے تھی، یہ دنیا ہی کچھ اور ہے. پڑھ کر تو دیکھیے، آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. اصل میں مصیبت یہ ہے ہم بیان نہیں کرتے ہیں. اس لیے بیان نہیں کرتے ہیں کہ اگر یہ بیان کریں گے تو بھیا کون داد دے گا، داد نہیں دیں گے تو بھیا کون آئندہ مجلس کی دعوت دے گا. تو ہم تو ناکام ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں گے، پھر ہم کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے. تو توکل نہیں ہے اس کی ذات پر. اور اس طرح یہ عظیم نوادرات، یہ برکتوں کے خزینوں سے نوجوان نسل محروم ہوتی چلی جا رہی، محروم ہوتی چلی جائیے کہ کیسے کیسے خزینے رکھے ہوئے ہیں. دعائے عہد پڑھیے 40 دن. معصوم نے فرمایا، امام زمانہ سے عہد ہے کہ مولا میں آپ کا وفادار ہوں اور میرے گلے میں آپ کی بیعت کا پٹا پڑا ہوا. راز سنیے، معصوم کی زبان ہے. معصوم فرما رہے ہیں، انصر شاہ جی سنیے گا. معصوم نے فرمایا اگر کوئی شخص 40 روز نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھے گا، مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک امام زمانہ اس سے ہاتھ نہ ملا لے. دعائے عہد ہے امام. اور پھر آپ چاہتے ہیں سبحان اللہ. تو پھر ایک نماز سنیے، اسے اگر آپ چاہیں جمعے کے روز کی ہے، اسے ہر جمعے پڑھیے. یہ پورے 15 منٹ کا عمل ہے. آج سے گرا باندھ لی کہ یہ میں نے 15 منٹ کا عمل کرنا ہے. آپ کی روزگار کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، بچے بے ادب ہو رہے ہیں، یہ مسائل ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یہ مسائل ہیں، رشتے آتے تو ہیں بیٹھتے ہیں، ایسے بھی مسائل بڑے خطرناک ہیں. اب تو یہ ہو گیا نا کہ ہم لوگ تو بالکل قوم سے علیحدہ لوگ ہیں نا. ہم تو بس آئے اونچا ہاتھ کر کے نعرہ حیدری اور ادھر اور ادھر اور ادھر وہ گئے. تو ہمیں مسائل کے، قوم کے مسائل کیا ہیں، کیسے یہ بتائیں کہ آپ کے معصوم نے گھبرانا نہیں، آپ کو ان مسائل کا حل بتایا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی کی ولایت کو مان کے بھی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ کہیں زبان سے ہی مانی ہے یا دل تک آیا ہے یہ نور. لو ایک تو معصوم کا پسندیدہ عمل جو ہے وہ جناب عزت مآب. حضور اگر زحمت نہ ہو تو اپنا اسم گرامی بیان کریں گے. سید سجاد حسین شاہ، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے. میں نے خاص اللہ آپ کے بچوں کو سنا. یہ ہے معصوم کا فرمان، یہ ہے معصوم کا حکم. یہ بہت بڑا راز ہے، بہت بڑا راز ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. یہ راز بہت بڑا ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے، نہیں سنی جا رہی، تو پھر پتہ ہے کیا کریں آپ؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں 100 مرتبہ صلوات پڑھیں، 50 مرتبہ صلوات پڑھیں ہیں، اور صلوات پڑھ کے جتنی مرتبہ کہیں اس صلوات کا ثواب جتنے بے گناہ اسیر ہیں، اس ثواب اس صلوات کی وجہ سے جو مومنین سفر میں ان کی حفاظت کے لیے پڑھ رہا ہوں، جو اسیر ہیں ان کی رہائی کے لیے پڑھ رہا ہوں، جو بھوکے ہیں انہیں رزق مل جائے اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، بیماروں کی شفا کے لیے پڑھ رہا ہوں، مرحومین کی مغفرت بلندی درجات کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور ایک بات اور، جو مومنین جن کی قبر میں پہلی رات ہے فشار قبر سے وہ بچ جائیں اس لیے پڑھ رہا. جہاں جہاں دنیا میں، خدا کی قسم آپ دوسروں کے لیے مانگتے رہیں گے اللہ آپ کو عطا کرتا چلا جائے. یہ اتنا بڑا عالم جو سجاد شاہ صاحب نے بتایا. صلوات پڑھیں سارے مومنین کی عافیت.
ہے حضور عالم، رشتے آتے ہیں واپس ہی دیکھ کے چلے جائیں گے، واپس نہیں آتے. کیک پیسٹریاں کھائیں آئے، پھر بچیاں بیٹھی ہیں لوٹ، کتنا ان کے کلیجے کٹ جاتے ہو. جہاں جہاں سن رہے ہیں، بچیاں سن رہی ہیں. کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں. میں پرسنلی جانتا ہوں کہ بچوں کے ماں باپ، بچیوں کے ماں باپ بڑھتی عمر دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں. پھر یہ میرج بیوٹی پارلر، میرج پارلر کیا ہوتا ہے، میرج والے جو شادیاں کرواتے ہیں ان کو مہنگے مہنگے پیسے دیتے ہیں. وہ ان کے پیسے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کا کاروبار چلتا ہے. ہم وہاں رشتہ کرا دیں گے، ہم وہ کہتے ہیں اچھا یہ 20,000، یہ 50,000، یہ لاکھ. پھر رشتے نہیں ہوتے، ہوتے ہیں تو بربادی کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا ہی نہیں، پھر بابوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تعویذ دیں کہ رشتہ ہو جائے. وہ کہتا ہے بندش ہوئی ہوئی ہے، رشتے کی بندش ہے، میں بندش کھولنے کے اتنے پیسے لوں گا. دنیا جہاں چاہے جائے، لیکن جو علی کے دروازے پر جھکا ہے وہ کیوں ذلیل ہو رہا وہ کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ تو وہ امام بیٹھا نہیں ہوا، زندہ اللہ اسے زندہ سلامت رکھے میرے بادشاہ کو. یا تو کہیں ہی نہیں ہے تو ہے، ہم اس کی رعایا ہیں، وہ سنے گا ہماری. کیوں نہیں پکارے تو صحیح، اس طرح پکارے جیسے اس نے کہا ہے، ایسے پکارو. وہ طریقہ بتاؤں آپ کو؟ بس سنیے، اور تقریر کو بھی تمام کر رہا ہوں، دیگر پڑھنے والے بھی اب آ رہے ہوں گے. وہ بتاؤں، 2 رکعت نماز ہے سرکار حجت کی، 2 رکعت نماز. اس طرح پڑھیے، جمعے کی نماز ہے، اس کو جمعے کے روز پڑھیں. آج کا ٹائم کے مطابق زوال سے پہلے، یعنی صبح 9 بجے پڑھ لیں، 10 بجے پڑھ لیں، 11 بجے پڑھ لیں، 8 بجے پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں. کتنے منٹ کا عمل بتا رہا ہوں؟ سب بچیاں بھی لکھیں، سب بچے بھی لکھیں. یہ ڈاکومنٹس نہیں بن رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو خود بھکاری ہیں وہ تمہیں کیا دینے والے ہیں؟ سرکار حجت کی بارگاہ میں یہ امام زمانہ کی نماز ہے. بہت بڑا عمل ہے، بہت جلالی نماز. 15 منٹ کا عمل ہے. آپ چونکہ پریکٹس میں نہیں ہے تو 20 منٹ لگ جائیں گے، رفتہ رفتہ ٹائم کم ہو جائے گا. لیکن آپ جمعے کو نہیں، آپ روزانہ پڑھیے، ڈیلی پڑھیے. 20 منٹ 24 گھنٹے میں نہیں نکل سکتے، نکل نہیں. 20 منٹ تو انسان ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ لگا دیتا ہے نا. یار وہ میرے کام کا کیا ہوا تھا، میرے انٹرویو کا کیا ہوا تھا، میرا یہ کیا ہوا تھا. 2-4 جگہ فون کرے، 20 منٹ کے 25 منٹ 30 منٹ لگ جاتے ہیں. جواب میں ناکامی آتی ہے. تو پھر کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں، کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں. اپنے بادشاہ سے، اپنے آقا سے، سرکار حجت سے رابطہ کریں. کر کے تو دیکھیں، ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں. 20 منٹ لگا دیں، 24 گھنٹے میں 20 منٹ. جمعے کا عمل ہے، آپ روزانہ کریں. کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز. نیت یوں کرنی، 2 رکعت نماز سرکار حجت، 2 رکعت نماز سرکار امام زمانہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. پہلی رکعت میں اللہ اکبر، پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھیں گے اور سورہ توحید پڑھیں گے. لیکن دونوں رکعتوں میں سورہ حمد اور سورہ توحید جیسے فجر میں پڑھتے ہیں. لیکن جب آپ یہاں سورہ حمد پڑھتے ہوئے اس جگہ پر پہنچیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس آیت پر رک جائیں، اسے 100 مرتبہ پڑھی. کیا کریں گے؟ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور 100 مرتبہ اسے پڑھیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب 100 بتا ہو جائے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورہ کامل. پھر آپ رکوع میں آئیں، 7 مرتبہ کہیں سبحان ربی العظیم و بحمد. پھر سجدے میں جائیں، 7 مرتبہ کہیں سبحان ربی العالی و بحمد. دونوں رکعتیں اسی طرح کامل کرنی. ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ. تشہد پڑھیں، سلام پڑھیں، پھر حرکت نہ کریں. تشہد سلام پڑھ کے ہم ایسے حرکت کرتے ہیں نا، ادھر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں. جہاں پڑھا ہے ادھر رہیں. تشہد پڑھ کے، سلام پڑھ کے تسبیح سیدہ عالمین پڑھیں اور تسبیح سیدہ عالمین پڑھ کر شہزادی کونین کے دشمنوں اور ان ظالموں پر لعنت کر کے، جو دشمنان زہرا ان پر لعنت کر کے، آپ ایک مرتبہ یہیں سے بیٹھ کر کہیں یا صاحب الزمان ادرکنی.
ادرکنی کی یہ ابھی زبان کے ادا نہیں ہوگی، کاندھا پکڑ کر کہے گا آ گیا ہوں، بتا تیری ضرورت کیا ہے۔ مالک آپ کو اللہ کرے یہ اعمال آپ کریں، اور اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، اس دعا کو سب کو یہ دعا یاد ہے، ممکن ہے پڑھنے میں کہیں جو گھر میں صبح جب اٹھیں سب لوگ اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں تو جب ناشتہ سامنے لگ جائے تو کہیں چلو بیٹا اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو ہیں اپنے بھائیوں بہنوں کو جو بھی افراد ہیں جیسے ہی ناشتہ لگ جائے کو بیٹا 1 منٹ رکنا، کتنے سے میرے خیال 15 سیکنڈ کی دعا ہے، بولو بولتے نہیں تو کہیں بیٹا چلو ہاتھ اٹھاؤ یہ پہلے دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھ کر پھر ناشتہ کر لیجئے۔ ایک ایک لقمہ جو ہے وہ ایسا لگے گا جیسے سونا کھا رہے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ رات کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے، چلو رات یا دن میں ایک دفعہ تو ضرور ہی پڑھ لیجئے، ضرور، یا جمعے کو تو ضرور پڑھیے، جمعرات کو تو ضرور پڑھیے تاکہ واسطہ نہ ٹوٹنے پائے، واسطہ برقرار رہے، ٹھیک ہے۔ 5 سال کے تھے، بس تقریر تمام، یہ میرے امام زمانہ 255 ہجری آپ کی ولادت بسعادت ظہور پرنور، اور 260 ہجری 5 سال کے تھے جب یتیم ہو گئے تھے۔ جو مجھے فرمائش ہے، جو مجھے حکم ہے، میں نے وہ پڑھنا ہے، بس 2 ہی جملے، بس آپ نے گریہ کر لیا، اتنا ہی کہا۔ 5 سال کے تھے جب یتیم ہوئے، اور یہ غیبت صغرا کا زمانہ ہے، اس وقت بھی امام غائب تھے، چونکہ بنی عباس جو ہے انہیں قتل کرنے کے در پہ تھی، لہذا ظاہر نہیں تھے، چھپے ہوئے، غیبت میں غائب تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر مل گیا، زہر مل گیا، میرے 11ویں امام کو زہر مل گیا۔ اللہ اتنی محنت کی ہے، میرے بہت کم سن تھے امام میرے 11ویں امام، اور جو شہزادہ ہے حجت خدا ہے وہ ابھی صرف 5 برس کا ہے، اور 5 برس تک بچاتے رہے ظالموں سے۔ دیکھیں 2 کام کیے امام نے، ایک ظالموں سے بچایا اور ایک مومنین کو دکھایا تاکہ گواہ بن جائیں کہ 12ویں حجت آئی ہے۔ یہ عجیب عظیم کام تھا 11ویں امام۔ لیجئے آپ گریہ کر رہے ہیں، اداداران امام عالی مقام، ماشاءاللہ بہت عظیم الشان مجمع بھی آ گیا، بہت خوبصورت مجلس، بانیان مجلس بیٹی تھوڑی دیر بانیان مجلس کی اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ سلسلے قائم و دائم رہیں، نوازش مہربانی۔ میں پڑھ بیٹھا آپ کے سامنے، اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو آقا و مولا کی معرفت عطا فرمائے، ان کا عشق عطا فرمائے، ان سے توسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ان سے توسل کرے گا دوسرے در پہ جانا۔ بس عزادارو تڑپا ہے میرا 11واں امام، ایسا زہر تھا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ عزادارو ایسا زہر تھا کلیجہ کٹ گیا، منہ سے کلیجے کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ عزادارو بیٹا ظاہر نہیں ہو سکتا ہے، اندازہ لگائیے کہ یہاں تک کہ تڑپ تڑپ کے جان دے دی میرے 11ویں امام۔ عزادارو کفن پہنایا گیا، غسل دیا گیا، جنازہ تیار ہوا، چاروں طرف جاسوس تھے کہ خیال رہے اگر نظر آ جائے بیٹا تو یہیں قتل کر دیا جائے ان کا بیٹا۔ اب ایسے عالم میں جو بھائی ہیں امام کے جناب جعفر، وہ آئے اقتداء کے لیے نماز پڑھانے، جنازہ ہے میرے 11ویں امام کا۔ اس سے پہلے کہ جناب جعفر نماز پڑھاتے کہ یکا یک دامن پر ہاتھ آیا، پلٹ کر دیکھا گلابوں جیسا 5 سال کا بچہ کھڑا تھا۔ کیا بات، کہا چچا ہٹ جائیے، معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھا سکتا ہے، امام کا جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر امام زمانہ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ لیجئے تقریر تمام، ان کا تذکرہ ہو رہا تھا تو ایک بار پھر چلیے امام زمانہ کی بارگاہ میں اور ان کے قدم چوم کر کہتے ہیں آقا آپ کے بابا کی شہادت پر صبح قیامت تک ماتم کریں، حق ادا نہیں ہوگا، لیکن اتنا غلام عرض کرتے ہیں مولا جب آپ اپنے بابا کے جنازے پر آئے آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے نا آقا،
مولا آپ نے نماز جنازہ کھلے ہاتھوں سے پڑھایا تھا نا مولا. مولا آپ جب آئے تو کوئی روکنے والا تو نہیں تھا نا مولا. آپ کے بابا کے بدن پر کفن بھی موجود تھا نا مولا. مولا ذرا کربلا کے میدان میں آئیے. حسین کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے. ایک مرتبہ پھوپھی نے دیکھ کر کہا سجاد اپنے آپ کو سنبھالو, چہرے پر موت کے آثار ہیں. تو پھوپھی کو دیکھ کے کہا پھوپھی اماں وہ بیٹا مر نہ جائے جس کے باپ کا جنازہ خاک پہ پڑا ہو اور وہ نماز نہ پڑھا سکے. اللہ لعنت اللہ ہے.